بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کو ہماری اپڈیٹس کا انتظار رہتا ہے ان کو یقیناً اس بات کا انتظار ہوگا کہ ہم ہوا کے اس کم دباؤ کی بھی اپڈیٹ دیں جو صوبہ سندھ کے اس وقت مشرق میں موجود ہے اور اس کے باعث کتنی بارش کہاں کہاں ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمارا چینل دھوپ چھاؤں آفیشل اس کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل تو ہمارے جو آئندہ آنے والے اپڈیٹس ہیں ویدر ریلیٹڈ وہ آپ پھر مس کر دیں گے۔ تو میک شور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہم پچھلے کچھ گھنٹوں کی اپڈیٹس دے دیں۔ ہوا کا کم دباؤ جو صوبہ سندھ کے مشرق میں موجود ہے، اب یہ اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور اب یہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی اس کی شدت مزید بڑھ چکی ہے اور یہ صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں کے تھوڑا سا مشرق میں موجود ہے۔ اس وقت یہ راجستھان کی ریاست پر موجود ہے اور اگلے 2 دنوں میں یہاں سے اس کا جو ٹریک ہے وہ مغرب کی جانب جانے کا امکان ہے، اور یہ مغرب میں بہت امید ہے کہ کراچی شہر کے بالکل پاس سے گزرے گا اگلے 2 سے 3 دن کے بعد، اور اس دوران کراچی شہر میں انتہائی موسلا دھار بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اب یہ آج کا سیٹلائٹ امیج جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں کافی گہرے بادل بن رہے ہیں اور گرج چمک کی بھی نشاندہی اس سیٹلائٹ میں ہو رہی ہے صوبہ سندھ میں۔ یہ ہوا کا کم دباؤ جو راجستھان پر موجود ہے، اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں اس کی موومنٹ کافی سلو رہنے کا امکان ہے، اور یہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران یا اس کے تھوڑا بعد صوبہ سندھ میں داخل ہوگا، یعنی یہ کل یا پرسوں کسی وقت صوبہ سندھ میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ یعنی اگلے 2-3 روز صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ تھر کے تمام ایریاز میں انتہائی موسلا دھار بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ بدین کے تمام ایریاز میں، میرپور خاص میں، سانگھڑ میں، حیدرآباد میں، تھٹا کے تمام علاقوں میں، اور ساتھ ساتھ کراچی شہر میں انتہائی موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ نوری آباد میں، جام شوروں میں، اس کے علاوہ دادو میں، موروں میں، وسطی سندھ میں بھی موسلا دھار بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ اور یہ ٹریک ہے، ہمارا انالیسس ہے اس ٹریک کے حوالے سے، یہ اب جو ویل مارک لو تھا اب وہ ایک ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی جو ابھی کی اپڈیٹ ہے، یہاں سے اس کا پاسبل ٹریک ہمارے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے۔ وانس یہ کراچی کے قریب آتا ہے اس کے بعد اس کا جو ٹریک ہے وہ ایگزیکٹلی مغرب میں رہنے کے امکانات ہیں، اور صوبے بلوچستان کے جو مغربی ساحلی علاقے ہیں وہاں جا کر یہ ہوا کا کم دباؤ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران اس تمام ساحلی پٹی پہ بارش کے امکانات موجود ہے۔ صوبہ بلوچستان کے مغربی علاقوں میں خاص طور پہ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ بارشوں کی کمی ہے، تربت میں، گوادر میں، اور ایک خشک موسم ہے، تو اس ہوا کے کم دباؤ کے باعث امید ہے کہ وہاں بھی بارش کچھ نہ کچھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ لزبیلا، ہب، اتھل، ان تمام ایریاز میں موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ کراچی شہر کے حوالے سے بات کر لیں، کراچی شہر میں 7 ستمبر کو بارش کے امکانات موجود ہیں۔ شہر کے شمالی اور جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں زیادہ امکانات ہوں گے 7 ستمبر کو بارش کی بنسبت مین سٹی کے، لیکن مین سٹی میں بھی بارش کے امکانات ہیں 7 ستمبر کو۔ ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ تھر کے تمام ایریاز میں، حیدرآباد میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں، اور جیسے جیسے یہ ڈپریشن مغرب کی جانب بڑھے گا کراچی شہر میں بارشوں کی مقدار اور بارشوں کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے، اور طویل دورانیے کی یہ بارش ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ 8 تاریخ کو کراچی شہر میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ 8 ستمبر کو بارش کا شروع ہونے والا یہ سلسلہ وقفے سے کنٹینیو کرے، 9 ستمبر کو یہ مزید شدت پکڑ سکتا ہے، اور خاص طور پہ 9 ستمبر کو کراچی شہر میں انتہائی موسلا دھار بارش کے امکانات موجود ہیں، یعنی منگل کے روز، اور پھر بدھ کے روز بھی یہ بارشوں کا سلسلہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اور بدھ کے روز بھی شہر میں موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں۔ اس پورے سلسلے کے دوران کراچی شہر میں 100 سے لے کر 150 اور 150 سے بھی زیادہ ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کی بارش ہو سکتی ہے کہ شہر میں اربن فلڈنگ کے بھی امکانات ان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور 9 ستمبر کو عین ممکن ہے کہ شہر میں اربن فلڈنگ ہو۔ اسی طرح 8 ستمبر کو بھی امکانات ہیں کہ شہر میں بارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ اربن فلڈنگ
हो सकती है। यानी 8 से 10 सितंबर कराची शहर में इस बारिश के हवाले से पीक डेज़ रह सकते हैं और इस दौरान इंतहाई मौसलाधार बारिशें शहर में एक्सपेक्टेड हैं। कराची शहर के अलावा भी मैंने आपको बताई सूरत हाल सुबह सिंध के हवाले से। सुबह सिंध के अगर बालाई इलाकों की बात की जाए, सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद की, तो वहाँ भी बारिश हो सकती है, लेकिन शायद इतनी मौसलाधार बारिश तो ना हो, लेकिन फिर भी अच्छी बारिशों के इम्कानात वहाँ भी हैं। इसी तरह सूबे बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे अच्छी बारिश हो सकती है, ख़ास तौर पे कराची शहर के करीब जो साहिल हैं वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा सूबा सिंध के साथ साथ जो सूबे बलूचिस्तान के तमाम एरियाज़ हैं वहाँ भी अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। साथ साथ जनूबी पंजाब में भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं इस दौरान। अब तक के लिए अपनी अपडेट को यहीं पर रखते हैं। मज़ीद मौसम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।